اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، فجر کی 2 سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا استحباب اور اس کی ترغیب، چاہے اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں ادا فرما لیتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ بخاری شریف۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت سے فجر تک کے بیچ کے وقت میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعتوں کے بیچ سلام پھیرتے اور 1 وتر ادا فرماتے۔ تو جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی اور مؤذن نماز فجر کے وقت کی اطلاع دینے آپ کے پاس آتا تو آپ کھڑے ہو کر 2 چھوٹی رکعت پڑھتے، پھر آپ اپنی داہنی کروٹ پر اس طرح لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوتا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں فجر کی 2 سنتوں کے بعد داہنی کروٹ پر لیٹنے کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا بھی بیان ہے، اور یہ وہ ہیں 11 رکعتیں۔ 2 کر کے آپ 10 رکعت ادا فرماتے اور پھر 1 وتر پڑھتے، یا کچھ دوسری روایت کی روح سے 8 رکعت کے بعد 3 وتر پڑھتے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ اس روایت سے بھی 1 وتر کا ثبوت ملتا ہے، جسے کچھ لوگ نہیں مانتے، حالانکہ یہ بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد اور وتر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ اس بیچ میں کسی بھی وقت نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا افضل وقت رات کا تیسرا آخری پہر ہے، تاکہ تہجد سے فراغت کے بعد صبح صادق ہو جائے اور انسان فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے۔ رمضان المبارک میں جو تراویح ادا کی جاتی ہے وہ بھی یہی قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے۔ آسانی اور جماعت کے ثواب کے لیے رمضان میں اسے اول وقت یعنی عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا جاتا ہے، اسی لیے تراویح کی تعداد بھی 8 ہی رکعت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں عام طور سے 8 رکعت اور 3 وتر سے زیادہ قیام نہیں فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ احادیث میں رات کی نفلی نماز کو قیام اللیل سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث میں تہجد کا الفاظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن تراویح کا الفاظ کسی حدیث میں نہیں آتا۔ رمضان کے قیام اللیل کے لیے تراویح کے الفاظ کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور صحابہ کے دور کے بعد استعمال ہوا، اسی لیے تراویح کی رکعات کی وہی تعداد مسنون اور افضل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔